سورج ہمارے گردن کے برابر ہوگا، اس دن کتنی گرمی لگے گی. اس دن اللہ تبارک و تعالی جو شخص صدقہ کیا ہوگا اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في مقام آخر وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل في مقام آخر أيضا الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، حاضرین جمعہ، میں نے سورہ کاف کے بعد سورہ بقرہ کی 271 نمبر کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر علانیہ طور پر صدقہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، تو کہا کہ یہ بھی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرمایا کہ جو صدقے تم دیتے ہو ظاہری طور پر، علانیہ طور پر، تو یہ بہت اچھا ہے، بہتر ہے. اور اگر تم اس کو خرچہ کرو خفیہ طور پر اور فقراء اور مساکین کے درمیان تم تقسیم کرو، تو کہا کہ فہو خیر لکم، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور ان صدقات کے ذریعے تمہارے گناہ کم ہوں گے، مٹیں گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو عمل تم انجام دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، جو لوگ رات و دن خرچہ کرتے ہیں خفیہ طور پر یا دکھا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، یہ لوگ ڈریں گے نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس دولت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل و دماغ میں راسخ کر دیا ہے، مزین اور آراستہ کر دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزین اور آراستہ ہمارے لیے کیوں کیا ہے؟ آزمائش کے لیے کیا ہے، امتحان کے لیے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے اپنے بندوں کا اختبار لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہوات کی، خواہشوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے. اور خواہشات کی محبت کیا ہے؟ وہ عورتوں کی محبت ہے، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت ہے، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے گئے جانور، نشان لگائے گئے گھوڑے کی محبت ہے، اور چوپائے کی محبت ہے، کھیتی کی محبت ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، لیکن سب سے بہتر ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، جب اللہ نے مال کو ہماری آزمائش اور ابتلا کے لیے بنایا ہے، تو اسی جگہ پر اللہ نے شیطان کو بھی آزاد کر دیا ہے کہ تم انسانوں کو بھٹکاؤ، مال والوں کو بھٹکاؤ، مال والوں کو کہو کہ تم بخیل بن جاؤ، تم خرچہ مت کرو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا، کہا کہ شیطان سے کہا کہ اذهب فمن تبعك منهم، کہا کہ تم چلے جاؤ ان لوگوں کے بیچ جو لوگ تمہاری اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو یاد رکھو کہ جہنم تمہارا پورا پورا بدلہ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ہمارے بندوں میں سے، لوگوں میں سے تم اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے جس کو چاہو تم پھسلا دو، جس کو تم چاہو بھٹکا دو. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور فرمایا کہ تم سوار کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے اور پیدل چلنے والوں کے ذریعے تم اس کے اوپر حملہ کرو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں تم اس کے شریک ہو جاؤ. وَعِدْهُمْ، اور تم اس سے وعدہ کرو، وعدہ وعید خوب کرو. اور وہ فرمایا کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کا وعدہ تو سراسر دھوکہ ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، تو شیطان دن رات دانے درمے قدمے سکھنے لگا ہوا ہے ہمیں بھٹکانے کے لیے، اور ہمیں چاہتا ہے کہ جس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کیا ہے، اور جس مال کو اللہ نے ہمیں باعث اختبار اور امتحان بنایا ہے، اس امتحان میں ہم کیسے ناکام ہو، اس کی فکر دن و رات شیطان کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تم کو فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. شیطان تم کو بخیل بنا دے گا، شیطان تم کو محتاج اور مریض اور مسکین بنا دے گا. ویامرکم بالفحشاء، اور فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تم سے بخشش مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والا اور وسعت والا اللہ تبارک و تعالی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اب ہمارے پاس دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے اور شیطان کا وعدہ ہے. شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ وہ فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، بخل اور وہ بیماری کا وعدہ کرتا ہے. شیطان ہمیں تکلیف کا وعدہ کرتا ہے، وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضل اور مغفرت کا وعدہ دیتا ہے. میرے بھائیوں، اب ہمیں اختیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا وعدہ اختیار کرنا ہے یا شیطان کا وعدہ اختیار کرنا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، اور یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، یہ مال کس کا مال ہے؟ یہ اللہ کا مال ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا وَآتُوهُمْ مَالَ الَّذِي آتَاكُمْ کہ تم اس مال میں سے خرچہ کرو اور دو غربا اور مساکین کو جو مال تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا ہے۔ پتا چلا کہ یہ مال اللہ کا ہے، جب وہ یہ مال اللہ کا ہے تو آپ خرچہ کریں اور بخل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بخالت کریں گے اور اللہ کے راستے میں مال اپنا خرچ نہیں کریں گے جہاں پر خرچہ کرنا واجب اور فرض ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال تم سے چھین لے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال چھین لے گا تو تمہیں مریض بنا دے گا، تمہیں محتاج بنا دے گا، تمہیں فقیر بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے اور اس کو تم جو خرچہ کرو گے وہ تم اپنے لیے خرچہ کرو گے، یہ مت سمجھو کہ کسی اور کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے خرچہ کرو گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ کہ جو تم خیر، تم اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچہ کرو گے تو دراصل وہ تم اپنے نفس کے لیے، تاکہ اس سے تمہارے کیا کہتے ہیں، اس سے تمہارا گناہ مٹے گا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے والا جب آتا تھا اور دروازے پر دستک دیتا تھا تو دروازہ کھول کر کے کہتے تھے کہ مرحبا بکا، کہ استقبال اور آپ کے سواگت ہے، کہ اہلا و سہلا، کہتے تھے مرحبا بکم، تو میں استقبال ہے، اس شخص کا استقبال ہے، اس شخص کے لیے کہ جس شخص کے ذریعے جو ہے ہمارا گناہ مٹے گا اور ہمارے گناہ کو دھل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ مال جو ہم خرچہ کریں گے وہ ہم اپنے نفس کے لیے، ہم اپنا گناہ مٹانے کے لیے جو ہے کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ کہ اس کے ذریعے تمہارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال خرچہ کرنے سے، مال اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ جو تم خرچہ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، مزید دے گا جو ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ سے مال جو ہے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور تو مال خرچہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، ان کے پاس اجر ہے، فلہم اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور قیامت کے دن جس دن ہر شخص پریشان رہے گا، ہر شخص مصیبت میں رہے گا، اس دن اس شخص کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایسے دن کہا کہ لا ظل الا ظل،
اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص ہوا ہے فرجل. کہا کہ ورجل تصدق بصدقۃ. ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا. ولا تعلم شمالہ. کہا کہ اس طرح صدقہ کیا ہوگا فاخفاها. اور اس کو چھپایا ہوگا. اس طرح چھپایا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے جو خرچہ کیا ہوگا وہ بائیں ہاتھ کی خبر نہیں ہوگی, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا ہوگا. تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. ایسا دن جس دن گرمی ہوگی, جس دن تپش ہوگی, جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحاقہ کہا ہے, جس دن کو یوم القاریہ کہا ہے, جس دن کو یوم الزلزال کہا ہے, جس دن زلزلہ آئے گا, جس دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ پہاڑ یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ سارے پہاڑ, یہ زمین, یہ ساری چیزیں جو ہے روئی کی طرح اڑنے لگیں گی. اس دن کی بات بتا رہا ہوں. اس دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ انسان کے گردن کے برابر ہو جائے گا. ابھی سورج ہم سے کتنا دور ہے, پھر بھی ہمیں گرمی لگتی ہے, ہمیں گرمی لگتی ہے. لیکن اس دن جس دن سورج ہمارے گردن کے برابر ہوگا, اس دن کتنی گرمی لگے گی. اس دن اللہ تبارک و تعالی جو شخص صدقہ کیا ہوگا اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. بلکہ ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر اور ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتی, کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں انسان ہوگا. تو جو آدمی صدقہ کیا ہوگا وہ اپنے صدقہ کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا. اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ یوم الحاقہ ہے, وہ یوم الفزع الاکبر ہے, وہ یوم القاریہ ہے, وہ یوم الزلزال ہے, وہ زلزلے کا دن ہے. میرے بھائیو, میرے عزیز, میرے دوستو, تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے, لیکن اجر اسی وقت ملے گا کہ جب صدقہ کرنے والا اللہ کے لیے کیا ہوگا. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ فی سبیل اللہ کہا ہے, تاکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کی قید لگایا ہے. دوسری آیت میں, وہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے, والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا. دونوں جگہوں پہ دیکھا فی سبیل اللہ کہا ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے صدقہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کرتا ہے, دکھاوے کے لیے کرتا ہے, اور اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت مالدار ہے, بہت مال والا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. بلکہ یہ صدقہ اس کو کہاں لے جائے گا معلوم ہے؟ جہنم میں لے جائے گا. حدیث شریف میں ہے, متفق علیہ روایت ہے, نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من تسعر النار به یوم القیامہ, کہا کہ 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے ذریعے یا جن کے اوپر جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, کہا کہ ماذا فعلت بمالک, تم اپنے مال کے ذریعے تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تم کو مالدار بنایا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا تھا تو تم نے اس مال کو کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے جو بھی خرچہ کرنے کی جگہ میں نے پائی تو میں نے جو ہے وہاں پر خرچہ کیا. تو کہا جائے گا اس سے کذب کا, کہ تم نے جھوٹ بولایا, بلکہ تم نے صدقہ اس لیے نہیں کیا تھا, تم نے صدقہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم جو ہے تاکہ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی مطلوب ہو, بلکہ تم نے صدقہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں جواد کہے, سخی کہے اور مالدار کہے, اس لیے تم نے صدقہ کیا. چنانچہ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو, میرے عزیز, میرے دوستو, اس لیے
ہم جب صدقہ کریں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں. اور یاد رکھیں صدقہ کہاں کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنے بال بچے اور اپنے گھر والوں پر کریں. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، ان لوگوں پہ خرچہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید الیسریٰ خیر من الید السفلیٰ، کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول، اور شروع کرو صدقے کی شروعات ان لوگوں سے کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے انڈر میں ہے، تم ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کرو. اور فرمایا کہ وہ خیر الصدقتی ما کان عن ظہر غنا، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو گھر والوں سے اور ان کے بال بچے اور ان کے رشتہ داروں سے جو بچے، وہ سب سے بہتر صدقہ ہے. اس لیے کبھی کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ غربا مساکین میں بہت لوگوں میں بہت فیمس ہوتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار ہے اور صدقہ کرتا ہے، بہت صدقہ کرنے والا ہے، لیکن پتا چلتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے وہ بخیل ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بخیل ہوتا ہے. ان کے رشتہ داروں کے اندر فقراء اور مساکین ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کھانے کے لیے مرتے ہیں، ان لوگوں پہ خرچہ نہیں کر کے اور دنیا دوسری جگہوں پہ خرچہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.